السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تلک وہ امتن ایک امت تھی، نیشن تھی، قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمائی کی، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم نے کمائی کی، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے۔ تلک امتن یہ ایک جماعت تھی، کون سی؟ کس جماعت کی بات ہو رہی؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ تلک امتن قد خلت تحقیق گزر گئی، جا چکے دنیا سے وہ لوگ، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو کام انہوں نے کیے وہ کما کے ساتھ لے گئے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، تمہاری کوششیں تمہارے لیے، ان کا کیا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہارا کیا ہی تم کو فائدہ دے گا۔ وہ جو کچھ بھی تھے وہ کر کے ساتھ لے گئے، اب تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ولا تسألون اور تم نہ پوچھے جاؤ گے، پوچھنے والا اللہ ہے، قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، کس چیز کے بارے میں؟ اما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ آباء و اجداد کے اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں، بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے تھا، اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے سوال ہوگا ہمارے عمل کے بارے میں۔ ہر ایک سے کیا کیا سوال ہوں گے کچھ معلوم ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون تھا، یہ تو قبر میں ہی پوچھ لیا جائے گا نا۔ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ وقت کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کیا کیا۔ تو تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ ایک اور جگہ پر آتا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ تم سے ضرور پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں۔ عام طور پر ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ عام ویکنس ہے نا، عموماً ہم لوگوں کے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں تبصرے کرتے رہتے ہیں، خواہ قریب کے لوگ ہوں یا دنیا کے لوگ ہوں۔ اور یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ نجی مجلسوں میں، نجی سے مراد پرائیویٹ گھر کی، ان مجلسوں میں بھی عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کس کے بارے میں ہوتی؟ لوگوں کے بارے میں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ویسے گیدرنگز ہوتی ہیں، یعنی گھر سے نکل کر کوئی پارٹی ہے، کوئی شادی ہے، کہیں پر آپ لوگوں میں اکٹھے ہوئے تو وہاں بھی عموماً کسی اور سے بھی ملے ہیں تو تھوڑی دیر حال چال پوچھ کے پھر تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبوں تک میں ورلڈ پالیٹکس پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور یہ اتنا زیادہ اس کا ایک رجحان ہو گیا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اتنے زیادہ ہم اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، خود کو کیا کرنا ہے، اس کی فکر زیادہ رہتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں قوم کیا کر رہی، فلاں کیا کر رہی، اور پھر عموماً فلاں کیا چال چل رہی ہے، فلاں کیا ظلم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اپنے دین کا پتہ نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہیوں کی ہوش نہیں، اور لگے ہوئے کس میں؟ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے جو بھی کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ تو بیٹھ کر کبھی اپنا محاسبہ بھی کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ دین کی جو بالکل اہم بنیادی باتیں ان کا ہم کو معلوم ہے، ایمان کی تفصیلات معلوم ہے، عبادات کی تفصیلات کیا ہم کو معلوم ہے، کہ مثلا نماز روزہ ہی ہے تو اس کے سارے احکام ہم کو معلوم ہے، پھر حقوق جو ہیں لوگوں کے ہم پر، ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم کو معلوم ہے، حلال حرام کا ہمیں معلوم ہے، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے ہمیں معلوم ہے، والیومز کے والیومز ہیں صحیح احادیث کی کتابیں جو ایک دفعہ نہیں نگاہ سے گزری اب تک، ہماری پتہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا،
تو جب علم ہی نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اور جو ہوگا وہ معلوم نہیں کس قسم کا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے سامنے کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یا نہیں ہوتا؟ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سٹینڈرڈ تو آپ فالو کرتے ہیں نا. تو دین کے معاملے میں اندھیرا کیوں؟ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو تو اچھا، وہ بھی کر لو تو اچھا، ایسے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے، ایسے اور ویسے ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک جو ہے وہ ایک ہی ٹھیک ہے، اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آلریڈی ایک پروفٹ تھے، تو پھر ان کو امام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ڈکلیئر کیا اور توحید کی وجہ سے سب تکلیفیں اٹھائیں، اس وقت باقی سب لوگ جو تھے وہ شرک کے اوپر تھے. تو پورے اندھیرے میں سے وہ ایک شخص نکلا اور پوری سوسائٹی کے اگینسٹ ایک طرح سے ریوولٹ کیا. تو وہ لیڈر بن گیا، ایک سمبل بن گیا باقی ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے تھے، اپنے اس خاص عمل کی وجہ سے. کیونکہ بار بار جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ توحید پر تھے، حنیف تھے. حنیف کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ یکسو جو تمام گمراہیوں کو، شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے. تو اپنی اس خاص کوالٹی کی وجہ سے اور اس خاص اپنے ٹائم کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک سمبل ہے کہ دنیا میں اس کے بعد جہاں بھی کوئی ہو، جس بھی حالات میں، وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ کرنا ہے. نہیں، اس کو وہ طریقہ فالو کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک سمبولک لیڈر تو مانتے ہیں مگر ان کے طریقے پر نہیں ہے. یہود کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، اور مسلمان بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو اس میں آگے بھی آئے گا کہ سب سے زیادہ جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا حقدار ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ان کے طریقے پر ہیں. تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ توحید کے طریقے پر چلنے کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا. تو کیوں آپ کو یہ کہا گیا؟ کیونکہ آپ بھی جس ماحول میں آئے تھے، مکہ کے ماحول میں، اس وقت دوبارہ کیا ہو گیا تھا؟ وہی حالات پھر پیدا ہو گئے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھے. تو ان کو بھی وہی کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ چاہے ساری دنیا بھی شرک پر چلی جائے مگر ان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے. نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لیکن ان کی بستیاں تباہ ہوتی گئی ایک کے بعد ایک. پھر جب تک ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دوبارہ وہی حالات ہو گئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات باقی سب کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھے. انہوں نے ایک طرح سے ریوائول کیا تھا ان سب چیزوں کا. ریوارڈ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی آزمائشوں کی وجہ سے ان کا مقام بلند. اور اب یہ کہنا کہ جو بھی ان کے طریقے کو چھوڑے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. ٹھیک ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ پہلا پارہ آپ کا مکمل ہو گیا. الحمدللہ. اٹس اے بگ اچیومنٹ. اگر سے کافی وقت لگا ہے لیکن ہو ہی گیا نا ایک دن. الحمدللہ. اور اگر انسان چلتا رہے تو ایک دن منزل آ جاتی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.